آج ہم آپ کو سناتے ہیں ایک دو مالائی داستان ہیلن آف ٹرائے۔ ایسی داستانوں میں حقیقت کم افسانہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہیلن آف ٹرائے کے بڑے بڑے حوالے دیے جاتے ہیں۔ آئیے ملاحظہ فرمائیے، یہ کیا داستان ہے، یہ کیا کہانی ہے، یہ کیا افسانہ ہے۔ ہیلن آف ٹرائے کی داستان مشہور یونانی شاعر ہومر کی رزمیہ ایلیاد کا پس منظر ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ہومر نے جس ٹرائے کا ذکر کیا تقریباً 1200 قبل مسیح میں تباہ ہوا تھا، اور یہ ٹرائے کی جنگ ضرور ہوئی تھی، چاہے اس کے اصل واقعات اور وجوہات وہ نہ ہوں جو ہومر نے بیان کی ہیں۔ دو مالائی داستان کے مطابق ٹرائے کی جنگ ایک سیب سے شروع ہوئی، ایک گھوڑے پر ختم ہوئی، جسے 1000 بادشاہوں نے ایک عورت کی خاطر عرصہ 10 سال تک جاری رکھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں ایک قدیم شہر جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ آگ جو آج سے تقریباً 3000 سال پہلے بھڑکی تھی، انسان کے لاشعور میں اب بھی کبھی کبھی اس کی دبی ہوئی چنگاریاں بھڑک اٹھتی ہیں۔ اس جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جب اپنے عہد کے ایک طاقتور سورما پیلس کی شادی تھیٹس سے طے پائی۔ تھیٹس ایک جل پری خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ان محدود چند ناقد خداؤں میں سے تھی جو پوسیڈن دیوتا کے پنجہ ہوس سے اپنی دوشیزگی کی حفاظت کرتی ہوئی شادی کی سٹیج تک پہنچی تھی۔ یہ ایک شاندار اور عالی شان دعوت تھی جس میں کوہ اولمپس سے سبھی لافانی دیوی دیوتا شریک تھے۔ بدقسمتی سے تھیٹس نے فساد کی دیوی اور جنگ کے دیوتا کی بہن ایرس کو شادی کا دعوت نامہ نہ بھیج کر ایسی سنگین بھول کی جس کا خمیازہ خون کی ندیاں بہا کر بھگتنا پڑا۔ دیوی ایرس بن بلائے اس دعوت میں پہنچی اور رقص کے صحن میں ایک طلائی سیب اچھال دیا جس پر نقرئی حروف میں الفاظ کندہ تھے: محفل کی سب سے خوبصورت خاتون کے لیے۔ ان شرارتی الفاظ نے دعوت میں ایک فساد برپا کر دیا۔ فوری طور پر دیوتاؤں کی ملکہ ہیرا، عقل و دانش کی دیوی ایکس، بردار دیوی اتھینا اور محبت کی دیوی افروڈیٹی بیک وقت فساد کی جڑ اس سیب کی جانب لپکیں اور اسے اپنے قبضے میں لینے کی جدوجہد شروع کر دی۔ جھگڑا اس قدر بڑھا کہ تمام دیوتاؤں نے اس سے دور رہنے ہی میں عافیت جانی اور فیصلے کے ٹرائے کے ایک چرواہے پیرس کو حکم مقرر کر دیا۔ اب سنیے کہ پیرس اصل میں ٹرائے کے بادشاہ پرائم کا حقیقی بیٹا تھا، جسے قسمت کا حال بتانے والے کی اس پیش گوئی کے بعد کہ پیرس خود ہی ٹرائے کی تباہی کا ذمہ دار ہوگا، پرائم نے اپنے سے دور کر کے ایک جنگل میں بکریاں چرانے والے کے سپرد کر دیا تھا۔ پیرس اس حال میں بڑا ہوا کہ اسے اپنی شہزادگی کا علم ہی نہ تھا۔ پیرس ایک چرواہا جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھا۔ فوری طور پر تینوں حسین دیویاں پیرس کے پاس رشوتیں لے کر پہنچ گئیں۔ ہیرا نے اسے جاہ و حشمت کی پیشکش کی، وہ اسے دنیا کا طاقتور ترین بادشاہ بنا دے گی۔ اتھینا نے اسے دانش کی پیشکش کی کہ وہ اسے دنیا و مافیا کا علم عطا کر دے گی۔ نہ صرف وہ تمام دانش جو لکھی گئی یا بولی گئی ہے، بلکہ وہ بھی جو ابھی ہونٹوں تک بھی نہیں پہنچی، ان کے قدموں میں ڈھیر کر دے گی۔ ادھر افروڈیٹی نے کچھ نہ کہا، وہ پیرس کے قریب گئی اور اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ ابھی اس کی سرگوشیاں ختم بھی نہ ہوئی تھیں کہ پیرس نے وہ سنہری سیب اس دیوی کے حوالے کر دیا۔ افروڈیٹی مسکرائی، پیرس کو پیار کی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ ہیرا اور اتھینا بھی غصے میں بھری ہوئی پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے روانہ ہوئیں۔ دیوی افروڈیٹی نے پیرس سے جو سرگوشی کی تھی وہ دراصل ایک وعدہ تھا کہ وہ جس کسی خوبصورت لڑکی کی طرف لگاوٹ بھری نظروں سے دیکھے گا، وہ اس کے عشق میں گھائل ہو جائے گی۔ تب اس نے پیرس کو چاہے جانے کے لائق ایک خوبصورت لڑکی اسپارٹا کی ملکہ ہیلن کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ بھی انکشاف کیا کہ
وہ یعنی پیرس کوئی معمولی چرواہا نہیں بلکہ ٹرائے کے بادشاہ پرائم کا بیٹا ہے۔ افروڈیٹی نے پیرس کو بتایا کہ ہیلن اپنی پیدائش کے ناطے فانی انسانوں میں دیوی افروڈیٹی سے سب سے زیادہ مماثلت رکھنے والی لڑکی ہے۔ در حقیقت دیوتاس نے ایک بگلے کا سوانگ بھر کر خوبصورت لیڈا سے ملاقات کی تھی، جس کے نتیجے میں اس کی بیٹی فانی انسانوں کی خوبصورتی کے ساتھ لافانی دیوتاؤں کی سی صفات بھی رکھتی تھی۔ پیرس نے چرواہے کی لاٹھی وہیں پھینکی اور فوراً ٹرائے پہنچ کر شہزادگی اختیار کی۔ کچھ عرصہ عیش و عشرت میں گزارنے کے بعد اس نے بادشاہ سے ایک عدد جہاز مانگا اور اسپارٹا کے سفارتی مشن پر روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر وہ اسپارٹا کے بادشاہ مینیلیس سے ملا۔ اسی شام مینیلیس کی بیوی حسین ہیلن سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک ہی ملاقات میں اسے اپنا دل دے بیٹھی۔ صبح سے پہلے وہ ہیلن کو محل سے نکال کر ٹرائے کی جانب اڑا کے لے گیا۔ اب سنیے، شادی سے پہلے جب ہیلن کے غیر فانی حسن کے چرچے عام ہوئے تو یونان بھر سے ہزاروں بادشاہ اور شہزادے اس کے سوئمبر میں شرکت کے لیے اس کے باپ کے گھر آن پہنچے۔ اس کا باپ اس کا ہاتھ کسی شہزادے کے ہاتھ میں دینے سے گھبراتا تھا۔ اس کے خیال میں اس کے سوئمبر میں ناکامی پر کہیں تمام خواستگار اس کے شوہر کے خلاف سازش کر کے اسے ہلاک نہ کر دیں۔ اسی اندیشے نے اس کی راتوں کی نیند حرام کر دی تھی۔ ادھر ہیلن نے ان سب خواستگاروں کو امید دلائی ہوئی تھی اور اسی اندیشے کے پیش نظر کسی ایک کو پسند کرنے کا اندیہ نہ دیتی تھی۔ اودیسیس جو اپنے زمانے کا سب سے عقل مند انسان ہے، انہیں اس مخمصے سے نکالنے کے لیے ایک عدد شاطر ترکیب ان کے سامنے رکھتا ہے۔ سوئمبر میں شامل تمام سورما شہزادے ایک عہد کریں گے کہ وہ نہ صرف کامیاب ہونے والے خواستگار کو قتل کرنے سے باز رہیں گے بلکہ آئندہ بھی ہیلن اور اس کے شوہر کے خلاف کسی بھی حملے کی صورت میں ان کی حفاظت کریں گے اور ان پر حملہ کرنے والوں سے جنگ کریں گے۔ تب ہی ہیلن نے اسپارٹا کے بادشاہ مینیلیس کو پسند کر لیا اور دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ ادھر جب کئی سال بعد پیرس اسپارٹا کی ملکہ ہیلن کو لے اڑا تو اس کے گزشتہ ہزاروں خواستگاروں کو طلب کیا گیا اور انہیں ان کا عہد یاد دلاتے ہوئے ایک عظیم الشان لشکر ترتیب دیا گیا جس نے ٹرائے کی جانب پیش قدمی کی۔ یونانی لشکر ٹرائے شہر کی فصیل کے گرد خیمہ زن ہو گیا اور 10 سال تک شہر کی فصیل میں شگاف ڈالنے کی ناکام سعی کرتا رہا۔ فصیل شہر مضبوط پتھروں سے بنی ہوئی تھی اور شہر والے بے جگری کے ساتھ شہر کی حفاظت کرنا جانتے تھے۔ شہر کا دفاع ان کے بادشاہ پرائم کے 50 بہادر بیٹوں کے ہاتھ میں تھا، جن کی قیادت بہادر سورما بیٹے ہیکٹر کے جواں ہاتھوں میں تھی۔ بہادر ہیکٹر کی یونانی سورما اخلیس سے بے جگری کے ساتھ لڑائی اور موت کے بعد بھی شہر والوں نے شکست قبول نہ کی اور ڈٹے رہے، یہاں تک کہ نہایت چالاکی کے ساتھ بنائی گئی ایک شاطر چال نے انہیں آخر کار شکست دے ہی دی۔ اس شاطر چال کا بنانے والا کوئی اور نہیں، بہادر اور پرفن اودیسیس ہی ہے۔ یونانی محاصرہ اٹھانے کا بہانہ کرتے ہوئے اپنے جہازوں پر سوار ہوئے اور ٹرائے والوں کی نظروں سے دور ایک گھاٹی میں جا کر ڈیرے ڈال دیے اور گھات لگا کر رات کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ساحل پر شہر کی فصیل کے سامنے انہوں نے ایک لکڑی کا عظیم الجثہ گھوڑا چھوڑا۔ ٹروجن محصورین کا رد عمل عیار اور اودیسیس کی پیش گوئی کے عین مطابق تھا۔ انہوں نے جانا کہ یونانی اس طویل ترین محاصرے سے اکتا کر دل ہار کر یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے جیت کا جشن منانا شروع کر دیا اور اس میں کھو گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ لکڑی کا یہ گھوڑا یونانیوں کی جانب سے سمندر کے دیوتا پوسیڈون کے لیے ایک نذرانہ ہے تاکہ ان کا واپسی کا سفر حفاظت سے گزرے۔ وہ اس گھوڑے کو کھینچ کر شہر میں لے گئے تاکہ سمندر دیوتا پوسیڈون اپنے نذرانے کی اس بے قدری پر یونانیوں سے ناراض ہو کر ان کے واپسی کے سفر کو اپنے قہر کا نشانہ بنائے۔ لیکن لکڑی کا یہ عظیم الشان
گھوڑا اندر سے کھوکھلا تھا جس میں اودیسس اور اس کے بہادر سورما چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ اس رات جب شہر والے بدمست ہو کر سوئے تو یونانی چپکے سے گھوڑے کے پیٹ سے باہر نکل آئے، سنتریوں کو قتل کیا اور فصیل کے دروازوں کو کھول دیا۔ یونانی لشکر جو سرسا میں واپس فصیل کے سامنے پہنچ چکا تھا، شہر میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک شاطرانہ انداز سے ترتیب دیا ہوا شب خون تھا۔ شہر پر قبضہ کر کے اس کے تمام سورماؤں کو تہہ کر دیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا اور شہر کو آگ لگا دی گئی۔ یہ ہے کہانی دیومالائی داستان، جس میں آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ ہے۔ یہ تھی ہیلن آف ٹرائے یا ٹروجن کا گھوڑا داستان۔